السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے، اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، الف لام میم میں مد لازم حرفی مستقل ہوگا، اور مد لازم حرفی مستقل وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو۔ ذالک، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الکتاب، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا ریب، لا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا ریب فیہ، یا مدہ، یا مدہ اس یا کو کہتے ہیں جو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، اور اسے ایک الف کے مقدار ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیہ ھدی للمتقین، یہاں پہ ادغام تام ہوگا، ادغام تام ہوگا۔ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، اور لام اور را میں ادغام تام ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد لام ادغام لام آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام تام ہوگا۔ متقین، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں اور حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے قاف کو پر پڑھا جائے گا۔ للمتقین میں یا مدہ ہے، یا مدہ اس یا کو کہتے ہیں جو یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ھدی للمتقین، للمتقین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، الذین یا مدہ ہے، یا مدہ اس یا کو کہتے ہیں جو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذین یؤمنون، واو مدہ، واو مدہ اس واو کو کہتے ہیں جو واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، اور اس واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غین حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے غین کو پر پڑھیں گے۔ بالغیب، یا لین، یا لین اس یا کو کہتے ہیں جو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، اور یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، اور یہ 7 حروف ہیں، یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے قاف کو پر پڑھیں گے۔ وَيُقِيمُ، یا مدہ ہے، یا مدہ اس یا کو کہتے ہیں جو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَيُقِيمُ، واو حروف مدہ ہے، حروف مدہ اس واو کو کہتے ہیں جو واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، اور حروف واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس سے صاد کو پر پڑھیں گے۔ وَمِمَّا میم مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے یہاں پہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، را پر ہوگا، را کا قاعدہ یہ، را متحرک کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں را کے اوپر زبر ہے اس لیے کہ را کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں، اور حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، اور یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے قاف کو یہاں پر پڑھیں گے۔ رزق، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر الف مدہ کے، اور الف مدہ کو ایک الف، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ينفقون، یہاں پہ ادغام ناقص ہوگا، ادغام بالغنہ ہوگا۔ ادغام ناقص، وہ ادغام ناقص کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر یومنو نون ساکن یا تنوین کے بعد یومنو، یا واو میم نون، یومنو کے 4 حرف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ناقص ہوگا، ادغام بالغنہ۔ ينفقون، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر ہوگا، یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ واو مدہ ہے یہاں پہ، واو مدہ اس واو کو کہتے ہیں جو واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور ينفقون میں مد عارض وقفی ہے۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف بد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین، یا مدہ ہے، یا مدہ وہ یا جو یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والذین یؤمنون، یؤمنون واو مدہ ہے، واو مدہ وہ واو ہے جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل، یہاں پہ مد منفصل ہے۔ مد منفصل اس مد کو کہتے ہیں، وہ مد ہے جس میں حرف بد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ بما انزل، انزل، یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ اخفاء حقیقی کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے، حروف اخفاء 15 ہے، اس میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ انزل الیک، یا لین ہے، یا لین اس یا کو کہتے ہیں جو یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو۔ وما انزل، یہاں پہ بھی مد منفصل ہے۔ مد منفصل اس مد کو کہتے ہیں، وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ انزل اخفاء حقیقی ہوگا۔ یہاں پہ اخفاء حقیقی کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے، حروف اخفاء 15 ہیں، ان میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ وما انزل من قبلک، یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد
اگر حروف اخفاء میں سے حروف اخفاء 15 کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا. من قبل کا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے قاف کو پر پڑھیں گے. من قبلک وبالآخرۃ، وبالآخرۃ الف کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اور اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے اور حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں اور حروف مستعلیہ 7 ہیں. را پر ہوگا، را متحرک کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. یہاں را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا. اظہار شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یوقنون حروف واو مدہ ہے، واو مدہ اس واو کہتے ہیں جو واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے قاف کو پر پڑھیں گے. یوقنون، یوقنون یہاں پہ واو مدہ ہے، واو مدہ وہ واو جو واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ، واو مدہ وہ واو ہے جو واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یوقنون یہاں پہ مد یوقنون میں مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو. وبالآخرۃ ہم یوقنون. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.